محترم بزرگان دین، برادران اسلام، قرآن مقدس کی یہ چھٹے پارے کی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور اس کے ضمن میں اہل محبت، اہل عشق کا ذکر کیا گیا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ نے اظہار محبت فرمایا۔ تمام عبادتوں کی روح محبت ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ آج کی اس نشست میں اسی حوالے سے گزارشات عرض کرنا مقصود ہیں۔ اس امت کے بہت بڑے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان 70 سال اللہ کی عبادت کرے اور دوسری طرف ایک لمحے کی محبت والی عبادت ہو تو یہ ایک لمحے کی محبت والی عبادت 70 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ خود اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم، تم میں سے اگر کوئی دین چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اگر تم میں سے کوئی اسلام اور دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہو جائے۔ مجھے روکھے سجدے، اندر سے گندے لوگ، بے روح سجدے، بے ذوق عبادت، اللہ فرماتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کہ ساری دنیا ایسے سجدے کرنے والوں سے بھر جائے کہ ان کے سجدوں میں لذت ہی نہیں ہے، عشق ہی نہیں ہے، سجدہ بے روح ہے، بے محبت کے سجدہ ہے، روکھے سجدے ہیں، پھیکے سجدے ہیں، بغیر معرفت خداوندی کے سجدے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا بھر جائے، ان بے رونق سجدوں سے میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اور نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سجدے کرو گے اپنی قسمت سنوارو گے، نماز پڑھو گے اپنے مقدر کو 4 چاند لگاؤ گے، نہیں پڑھو گے تو اپنے مقدر میں ڈوب کے مرو گے۔ تو مولا تجھے چاہیے کیا؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، میں ایک ایسی قوم چاہتا ہوں، میں ایسے افراد چاہتا ہوں، میں ایسا معاشرہ چاہتا ہوں، مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ یحبہم، عجیب ترتیب اللہ نے قرآن مجید کی بیان فرمائی، فرمایا یحبہم، مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ میں ان سے پیار کروں، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ مجھ سے پیار کریں۔ ایسے لوگ چاہیے جن کے اندر میں من میں عشق کی بھٹیاں نہیں، عشق کے شعلے جل رہے ہوں۔ ایسے لوگ چاہیے جو محبت خداوندی میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ایسے افراد چاہیے جو عشق مصطفیٰ میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہوں۔ یہ ظاہری عبادت، بے روح کی عبادت، بے ذوق عبادت، اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ نہیں بندے چاہیے۔ عشق و محبت کی داستانیں رقم کریں ایسے افراد اللہ کہتے ہیں مجھے چاہیے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایسے لوگ چاہیے
جو مسلمانوں کے لیے نرم ہوں، کافروں کے لیے سخت ہوں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، ولا یخافون لومۃ لائم، فرمایا یہ تین کام کریں، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی، انہی کے نام پہ موت۔ مسلمانوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے سخت، اللہ کے راستے میں ہر دم تیار۔ فرمایا یہ تین کام کرنے کے بعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف بھی نہ ہو، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کے بارے میں کسی کا دل میں اندیشہ نہیں، ہر ایک سے بے غرض، لا غرض ہو کر صرف میرے لیے محبت۔ ان عاشقوں کی داستانیں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کے دور میں صحابہ کے ذریعے زندہ کرائی۔ ایسے صحابہ پیدا فرما دیے کہ جن کے دل عشق خدا اور عشق مصطفیٰ میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ ساری کائنات چھوڑ دی، لیکن عشق خدا اور عشق مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ انہی عاشقوں کی داستانوں میں سے ایک داستان، ایک عاشق حقیقی فنا فی المصطفیٰ، فنا فی اللہ، حقیقی محبوب کو پانے کے لیے 1,44,000 صحابہ میں سے ایک تابندہ درخشندہ چمکتا ہوا ستارہ کہ جنہوں نے عشق حقیقی پانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا خواہش، اپنے اقارب، اپنا قبیلہ، اپنی برادری، اپنے یار دوست سنگی، سب کچھ کو چھوڑ دیا، لیکن عشق حقیقی کی منزل تک پہنچ کے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ اگر اندر طلب صادق ہو تو انسان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ تیرے قدم بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہیں، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں طلب صادق ہو، حقیقی تمنا، حقیقی آرزو دل میں ہو، اللہ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ انہی عاشق جو صحابہ کرام پیارے نبی کے پکے سچے اور حقیقی اور سچے عاشق تھے، ایک نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ جنہوں نے پیارے نبی علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پیارے نبی تک پہنچ کے ساری کائنات کو بتا دیا کہ اگر دل میں حقیقی منزل تک پہنچنے کی سچی آرزو ہو تو کوئی چیز انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آج دنیا، ساری دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی، وہاں پہنچنا اس کے لیے آسان ہے، لیکن امت مسلمہ کے لیے در رسول تک پہنچنا مشکل ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کے؟ فارس، ایران کے دل میں حقیقی طلب پیدا، گھوڑے کے پجاری تھے، آتش پرست تھے، آتش پرست۔ ایک دن گئے، ایک گرجے کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا وہاں عیسائی مذہب کے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کی عبادت، اللہ کی ریاضت، اللہ کی خوف اور خشیت اور تقوی اور للہیت میں ایسی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کو مقصود تھا کہ دل میں اجالے پیدا ہو جائے، وہی کا نور عیسائیت میں چمک رہا تھا۔ آتش پرست تو عیسائیت آسمانی مذہب ہے، وہی کا نور عبادت میں چمک رہا تھا، دل میں اجالا پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے کھولنے تھے، وہی کا نور چمکا، اس چھوٹے سے بچے کے دل میں وحی الہی کا نور چمک کے جب ابھرا تو وہیں بیٹھ گئے، کہنے لگے مجھے بھی یہ مذہب مجھے بھی سکھاؤ۔ بچہ بڑا خوبصورت تھا، ناز و نام میں پلا ہوا، زندگی کی خوبصورت بہاروں میں
नाजो नाम की ज़िंदगी, बड़े ज़मींदार का बेटा, किसी चीज़ की कमी नहीं, हर किस्म की फरावानी खुशहाली। लोगों ने, ईसाइयों के पादरी ने देखा बच्चा बड़ा खूबसूरत है, उनको अपने मज़हब के मुताबिक ईसाइयत में दाखिल किया। उन्होंने पूछा कि क्या आपका इससे बड़ा भी कोई मरकज़ है कि यहाँ मुझे इतना दिली इत्मीनान है, क्या इससे बड़ा भी कोई मरकज़ है, मरकज़ इबादत में वहाँ पहुँचूँ? पादरी ने कहा हाँ, मुल्क शाम में है। इश्क हकीकी कभी झूठ नहीं बोलता। यहाँ से कलमा पढ़ के शाम को घर चले गए। अब्बा ने पूछा बेटा आज जो काम ड्यूटी लगाई थी वो पूरा नहीं हुआ? इश्क हकीकी झूठ नहीं बोलता। हम जो झूठ बोलते हैं ना, हम आशिक नहीं हैं। हम प्यारे नबी के साथ भी धोखा करते हैं, अल्लाह के साथ भी धोखा करते हैं। कुरान मजीद में 3 मरतबा लानत की गई है झूठ बोलने वालों पर। हमने तो एक ड्रामे वाली जिंदगी शुरू की है ना, ड्रामे वाली जिंदगी। अल्लाह राजी रहे, रहमान भी राजी रहे, शैतान भी। शैतान को भी खुश करना है क्योंकि वो जिगरी यार है ना सारा। रहमान हाँ राजी रहे, रहमान भी कभी कभी सजदा भी कर लिया भी, चलो भी 27वीं रात आ गई है, चलो भी आज मस्जिद दा मुँह डिठी आऊँ है जी, ईद आ गई है, चलो भी पूरे साल मस्जिद च नहीं आया, ईद आ गई, चलो भाई आज ईद दी नमाज ही पढ़ गई। राजी रहे रहमान भी। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। आधा तीतर आधा बटेर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे। अल्लाह की मदद उस वक्त आएगी जब पूरे पूरे दाखिल होंगे। घर पहुंचे, झूठ नहीं बोला। अब्बा से कहा अब्बा जी यूं मैं जा रहा था, मुझे ईसाइयत की इबादत, चूंकि आसमानी मजहब था, वही का नूर बीच में दाखिल था। कहने लगे मुझे वो उनकी इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया, लिहाजा मैंने तो ईसाइयत कबूल कर ली है, ये आग की इबादत मैंने छोड़ दी है। आज के बाद मैं एक अल्लाह के सामने झुकूंगा, आग के सामने नहीं झुकूंगा। बाप ने हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी, बेड़ियाँ लगा दी गई, कैद में पाबंदे सलासिल कर दिया, कैद में डाल दिया। एक रात वहाँ से भागे, चूंकि एड्रेस पूछ चुके थे बड़े पादरी का, अपने मरकज़ का। वहाँ से भागते भागते शाम जा पहुँचे, एक पादरी की खिदमत में रहने लगे। उनसे कहा भाई मैं देख लो, मैं अपना नाज नाम कौम कबीला अम्मा अब्बा बहन भाई सबको लात मार के आया हूँ, खबरदार आपसे मेरी एक ही इल्तजा है, मुझे राह हक की तरफ रहनुमाई करें। उन्होंने अपने पास रखा पादरी ने, लेकिन उस पादरी के करतूत सीधे नहीं थे। अल्लाह माफ़ करे, आज भी उम्मत में ऐसे लोग पैदा हैं। चंदा दे के जाते थे मस्जिद के लिए, पादरी साहब डाल लेते थे अपनी जेब में। इस साढ़े ज़िला मुजफ्फरगढ़ पिन्नड़े च पूरे मुल्क च मशहूर है। अच्छा पूरा मुल्क की मैं छोटा लफ्ज़ आ गई। ज़िले मुजफ्फरगढ़ वाले मौली पिन्नण वाले, अल्लाह इन्हें को हिदायत रेवे, सारे आखो आमीन। साढ़े पूरे ज़िला मुजफ्फरगढ़ कोई हया दा मुदरसा कह नहीं। आपके इलाके शाहजमाल का एक मौलवी दुबई चंदा करन गए वे, एक बैरून मुल्क की यहाँ जमात आ गई। यहाँ जमात नहीं है, ये कस्बा मड़ल है, यहाँ मुफ्ती शकील साहब हैं, बहुत बड़ा इदारा चला रहे हैं। ये गुलशन मेवात वाले जानते हैं, इन्होंने बुलाया था। वो यहाँ फौतगी हो गई, वो यहाँ आए जनाजा पढ़ाने, मुझसे पूछते हैं यार यहाँ फलां मदरसा है? मैं कहा यार है। कहने लगा हमारी फलां मुल्क में तश्कील थी, फलां मुल्क में हमारी तश्कील थी, मगरिब के बाद हमने ऐलान किया, मगरिब के ऐलान के बाद, हमारे ऐलान के बाद एक आदमी खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं पाकिस्तान के बलोचिस्तान के सूबे के ज़िला मुजफ्फरगढ़ के कस्बा शाहजमाल से आया हूँ, इतने तालिब इल्म फलां करते हैं, इतने तालिब इल्म फलां हैं, इतने तालिब इल्म फलां पढ़ते हैं, इतने उस्ताद हैं, इतने ये हैं, इतने वो हैं, आप मेरी इमदाद करो। वो मुझे मुफ्ती साहब कहने लगे यार मरते उस मदरसे में तो ले जा। मगर यार मुफ्ती साहब ये मेहरबानी तेरी, ये साड़ा गुनाह है, असां तेरे को माफ़ी मंगते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे लोगों से। यही पादरी दा यो हाल है, कोई मस्जिद में पैसे दे के जाता अपनी जेब में, मुदरसे में पैसे दे के जाता अपनी जेब में। हजरत सलमान फारसी कहते
ظاہر ہے جو رات دن ساتھ رہتا ہے اسے تو پتہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں مجھے یہ پادری مقصود نہیں تھا، مجھے تلاش حق تھی، میں راہ حق کا متلاشی تھا، مجھے منزل حقیقی چاہیے تھی، میں خاموشی کے ساتھ اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مرا لوگ بڑی دور دور سے آئے، یہ اتنا بڑا ہمارا پادری تھا، کہتے ہیں جب وہ مرا جنازہ پڑھانے سے پہلے میں نے لوگوں کو کہا یہ اس کے کرتوت تھے، یہ فلاں جگہ اپنے تمہارا سونا چاندی پیسے فلاں جگہ زمین میں دفن کیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے جگہ کھودی، کئی گھڑے سونے کے وہاں سے نکلے۔ کہتے ہیں انہوں نے اس پادری کی نماز جنازہ نہ پڑھی اور اسے سولی پر لٹکا کے آگ لگا دی۔ کہتے ہیں اس کے مرنے سے پہلے میں نے اس سے پوچھ لیا تھا کہ جناب میں نے آپ کی خدمت میں بڑا عرصہ گزارا ہے، مہربانی کریں آپ مجھے کوئی اچھی رہنمائی کریں، شام کے بعد میں کہاں جاؤں؟ انہوں نے کہا اب آپ نے عراق میں چلے جانا ہے، موصل عراق میں چلے جاؤ، وہاں فلاں پادری ہے، یہ میرا ایڈریس ہے، وہاں جا کے ان کی خدمت کرو۔ وہاں سے عراق پہنچے، عراق میں خدمت کرتے رہے۔ کہتے ہیں یہ جو عراق کا پادری تھا بڑا خدا ترس تھا، بڑا نیک آدمی، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، اور اس کی خدمت میں کہتے ہیں مجھے بڑا لطف آیا۔ لیکن جب یہ مرنے کے قریب ہوا میں نے اسے اپنی داستان عشق سنائی، میں نے کہا میری منزل یہ نہیں ہے، میری منزل کچھ اور ہے، مجھے حقیقی سفر کی طرف رہنمائی کیجیے۔ پادری نے کہا دنیا میں اب ایسے لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں، البتہ میں اپنے بعد تجھے ایک اور پادری کے پاس بھیجتا ہوں، بائبل میں چلے جاؤ، وہاں پہنچو، وہاں ایک پادری ہے، اگر وہ تمہارے پہنچنے تک زندہ رہے تو اس کی خدمت میں زندگی گزارو۔ کہتے ہیں چند دن کے بعد میں نے یہاں رہتے ہوئے بھیڑیں، بکریاں، گائیں، بھینسیں زندہ ریوڑ بنا لیا، ریوڑ لے کے میں وہاں پہنچا۔ اب جب میں وہاں پہنچا وہ بھی بڑا نیک متقی پارسا، زہد کا امام، کہتے ہیں میں اس کی خدمت میں رہنے لگا، وہ بھی بڑا نیک۔ اس نے مجھے کہا میں وہ مرنے لگا، میں نے کہا یار کوئی، میں اپنی داستان سنائی، میں نے کہا مجھے عشق حقیقی چاہیے، میں کہیں اور پہنچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی اب تجھے میں کیا بتاؤں، دنیا میں سے ایسے لوگ ختم ہو گئے، ہم تو تورات انجیل زبور کھول کے نبی آخر الزمان کے انتظار میں یہ زندگی کے لیل و نہار گزار رہے ہیں، اب دنیا میں لوگ ختم ہو گئے۔ اب تجھے میں ایک ایڈریس بتاتا ہوں، تو نے یثرب پہنچ جانا ہے۔ یثرب کھجوروں کے باغات کی ایک جگہ کا نام ہے، کھجوروں کے بڑے باغات ہیں، وہاں تو نے پہنچ جانا ہے، وہاں نبی آخر الزمان نے آنا ہے۔ اب نجات مل سکتی ہے تو انہی کے قدموں سے مل سکتی ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے کہا بات یہ ہے، میں نے کہا کہ نبوت کے دعوے دار اور بھی تو ہو سکتے ہیں، اور بھی تو کوئی ہو سکتے ہیں، آپ مجھے کوئی نشانیاں تو بتا دیں کہ پتہ چلے کہ واقعی یہ نبی ہے، واقعی یہ نبی ہے، ورنہ اس امت میں تو جڑا کانا ہوئے وہی آخر تے میں ہی نبی ہاں۔ قادیانی عقل کتنی ہے، ایک جیب گوڑ رکھیں دا بھئی جیب چھوٹے پیشاب دے استنجے واسطے روڑے رکھیں دا آدھے میں روڑے کھاویں دا میں گوڑ نال استنجا جا کریں دا میں۔ انگریز نے دعویٰ اس آدمی سے کیا کرایا؟ دعویٰ نبوت کرایا انگریز نے، انگریز کا خود کاشتہ پودا ثابت ہوا یہ۔ حضرت سلمان نے کہا بہت سے لوگ یہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں نبی ہوں، مجھے نشانیاں بتائیں۔ اس عالم دین نے نشانیاں بتائی، اس نے کہا پہلی نشانی یہ ہوگی کہ جو سچا نبی ہوگا صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ کیا ہوگا؟ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ نمبر 2، جو سچا نبی ہوگا ہدیہ دو گے قبول کرے گا۔ نمبر 3، دونوں مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 نشانیاں لے کے چلے جاؤ، اور کہیں ہدایت، اور کہیں نجات، اور کہیں راہ ہدایت راستہ، صاف پاک شفاف راستہ نہیں ہے، وہیں پہنچو۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ایک قافلہ آ رہا تھا قبیلہ بنو کلب کا، میں نے کہا یار کدھر چلے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یثرب جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب۔ اب حقیقی منزل بھی یثرب تھی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یار مجھے بھی لیتے چلو، میں بھی اسی شہر میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم تجھے یوں نہیں لے کے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو۔ جب حقیقی محبت ہوتی ہے نا پھر پیسوں کی طرف لوگ نہیں دیکھتے،
چونکہ حقیقی منزل تک پہنچنا مقصود تھا۔ فرمایا یہ ساری بھیڑ بکریاں ریوڑ یہ سارے تم لے لو، مجھے در نبی پہ پہنچاؤ، مجھے میرے نبی کے شہر پہنچاؤ۔ یہ قبیلے والوں نے سب کچھ لے لیا اور پھر غداری کیا کی، بے ایمانی کیا کی کہ اس کو مدینے لا کے جا کے بیچ دیا غلام بنا کے۔ پتہ چلا بے ایمان لوگ شروع تو لوگ بے ایمانی شروع تو آنے پہنے، اج دا مسئلہ نہیں بھی اج مسلمان بے ایمان تھیا کھڑے، اے بے ایمانی شروع تو آنے پہن، پیسے بھی لے لیے جانور بھی لے لیے، آگے یہودی کو جا کے بیچ دیا یہ ہمارا غلام ہے، یہودی نے خرید لیا۔ اب تھا تو شہزادہ بڑے بڑے شاہ کا بیٹا شہزادہ تھا، مال دولت ناز و نام ریل پیل دولت کی سب کچھ کو لات ماری عشق حقیقی کے لیے۔ اب چلے وہاں پہنچے، وہاں ایک یہودی کے باغ میں کام کرنے لگے۔ اب یہاں تو یہ غلام بن گئے، نوکر بن گئے۔ اب رات دن خیال یار ہے، رات دن نہ رات کو سکون ہے نہ دن کو قرار ہے، رات دن بس خیال یار ہے، بس رات دن خیال یار۔ روٹی کھاتے روتے، پانی پیتے رویا کرتے، ماں کو چھوڑا باپ کو چھوڑا، سب کچھ کو چھوڑ دیا عشق حقیقی پانے کے لیے، اسی محبت کو یاد کرتے روتے روتے روتے۔ ایک دن کہتے ہیں میں اب کھجوروں کے اوپر چڑھا ہوا کھجوریں توڑ رہا تھا اور اسی مالک کا بھتیجا، یہودی کے مالک کا بھتیجا آیا، اس نے کہا چاچا تجھے نہیں پتا مدینے مکے سے ایک آدمی آیا ہے اور قبا میں آ کے ٹھہرا ہوا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی بتاتا ہے، یہ بدبخت لوگ اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، یہ اس کو نبی مان کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب یہ آواز پڑی جب عاشق حقیقی کے کان میں، گریب خود بخود کھلی، یہ جو گریب لگا کے کھجوریں تو یہ گریب خود بخود کھلی۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے اوپر سے چھلانگ لگائی اور میں اوپر سے چھلانگ لگا کے جب دوڑنے لگا یہودی نے مجھے پکڑا، ارے کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جسم تیرے حوالے ہے دل کسی اور کا ہے، اور تو ٹینشن نہ لے، میں غلام تیرا ہی ہوں، یہ جسم تیرے حوالے ہے لیکن دل کسی اور کے نام پہ فدا ہے، جسم تیرا ہے دل اندر سے کسی اور کا دم بھرتا ہے، ٹینشن نہ لے، میں تجھ سے دور نہیں بھاگتا۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کیا حضرت سلمان فارسی کو، خبردار یہی کام کر۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں وہیں رہا، چند دن نوکری کر کے میں نے کچھ کھجوریں حاصل کی، کہتے ہیں لیکن ہوائیں بتا رہی تھی، ہواؤں کی خوشبو بتا رہی تھی کہ جدھر سے ہوائیں آ رہی ہیں سچ بھی اسی طرف ہے، یہ فضاؤں کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ یہ جو فضائیں مسکرا رہی ہیں واقعی کائنات میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہے۔ چند کھجوریں اکٹھی کی، کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کی خدمت میں پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں صدقے کی ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ، فرمایا یہ 3 نشانیاں بتائی تھی یہودی نے، کتنی؟ لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں کہ یہ 3 نشانیاں تو پوری ہونی تھی، بعد میں ہونی تھی۔ کہتے ہیں میں جب پیارے نبی کی مجلس میں گیا، پیارے نبی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ بتا رہا تھا حق یہی ہے، یہ کرنیں بتا رہی تھی صداقت یہی ہے، یہ کرنیں بتا رہی تھی کامیابی یہی ہے، یہ آنکھوں کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ نجات انہی کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہتے ہیں میں پہنچا یا رسول اللہ صدقے کی کھجوریں؟ فرمایا ہم نبی ہیں صدقہ نہیں کھاتے۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، کچھ دن پھر میں نے کھجوریں اکٹھی کی، پھر میں پہنچا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ دو مجھے، ہدیہ خود بھی کھایا، اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ اب تیسری نشانی مہر نبوت۔ کہتے ہیں کچھ دن میں اور پھرتا رہا، ایک دن مجھے پتا چلا مدینہ میں کوئی صحابی فوت ہو گیا، پیارے نبی جنت البقیع میں تشریف فرما تھے، جنازے کو ابھی دیر تھی، حضور علیہ السلام یوں تشریف فرما ہو کے یوں چادر ایک اوپر لی ہوئی اور یوں زمین پہ ایک لکڑی اٹھا کے کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں گیا، حضور علیہ السلام کے کبھی آگے
آگے پھرتا کبھی پیچھے پھرتا, کبھی آگے پیچھے یوں چکر لگا رہا تھا. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ, حدیث کے بڑے عجیب الفاظ ہیں, فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ. پیارے نبی نے سلمان کو آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھا تو پیارے نبی نے جو چادر اوپر لی ہوئی تھی, پیارے نبی نے یوں اپنی چادر ہٹائی اور فرمایا سلمان تیجی نشانی دیکھ گئے, سلمان تیسری نشانی بھی دیکھ لے. حضرت سلمان کہتے ہیں پیارے نبی نے جب چادر مبارک ہٹائی, دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت, اور حضرت سلمان کہتے ہیں میں حالت جذب میں پیارے نبی کی مہر سے چمٹ گیا. آہیں تھی, سسکیاں تھی, چیخیں تھی, رونے کی آواز تھی. پیارے نبی علیہ السلام بیٹھے رہے. پیارے نبی نے فرمایا آ سلمان میرے سامنے آ, اپنا داستان عشق و محبت سنا. حضرت سلمان کہتے ہیں میں پیارے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا, سارا دکھڑا سنایا. یا رسول اللہ, اپنی ماں کو چھوڑا, باپ کو چھوڑا, آپ کے در کے لیے چھوڑا, اپنے رشتہ دار, اعزا, اقارب, دوستیاں, سنگت سب چھوڑا. یا رسول اللہ اسی در کے لیے چھوڑا. یا رسول اللہ شہزادہ تھا, 7 جگہ بکتا بکاتا آیا, پتہ نہیں کس کس کے در پہ ٹھوکریں کھائی, کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در. غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا. یا رسول اللہ آپ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے. عشق کے بازار میں خود کو مٹا کر دیکھ لے, عشق کے بازار میں خود کو مٹا کر دیکھ لے, یار خود موجود ہے پردہ ہٹا کر دیکھ لے. کہاں ٹھوکریں کھا رہے ہیں, کہاں در بدر کی ٹھوکریں تیرا مقدر نہیں ہے, اور ذلت مسلمان کا مقدر نہیں ہے, پریشانیاں تیرے نصیبے میں نہیں ہے, اور تجھے تو نبی عروج دے کے گیا ہے. یہ 7 زمین و زمان پیارے نبی تیرے قدموں میں ڈال کے گیا کہ تو در مصطفیٰ پہ ہا, سارا زمانہ تیرا غلام ہے. ہاں عشق کے بازار میں خود کو مٹا کر دیکھ لے, یار خود موجود ہے ذرا پردہ ہٹا کر دیکھ لے. ارے دیر و حرم میں کیوں پھرتا ہے تو مارا مارا, دیر و حرم میں کیوں پھرتا ہے تو مارا مارا. بس عشق کی شمع ذرا دل میں جلا کر دیکھ لے, یا تھوڑی سی شمع تو جلاؤ یار, یہاں عشق مصطفیٰ کی تھوڑی سی لائٹ تو روشن کرو. تیرے سارے دکھڑوں کا حل در مصطفیٰ ہے. حضرت سلمان کہتے ہیں پیارے نبی کے سامنے ساری داستان سنائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلمان کو سینے سے لگایا اور سلمان کے بارے میں فرمایا اگر کسی نے خیر دیکھنی ہے, خیر تو سلمان کو دیکھ لے, خیر دیکھنی ہے سلمان کو دیکھ لے. جب مدینہ شریف پہنچے تو فرمایا مہاجر اس طرف ہو جائیں, انصاری اس طرف ہو جائیں. مہاجر اس طرف ہو گئے, انصاری اس طرف ہو گئے. سلمان تو نہ مہاجر تھا نہ انصاری تھا, یہ تو ایرانی تھا, فارس کا تھا. سلمان بیچ میں کھڑا رہا, مہاجر اس طرف, انصاری اس طرف. پیارے نبی اٹھے, پیارے نبی علیہ السلام نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, عجیب جملہ ارشاد فرمایا 1,44,000 صحابہ میں سے یہ اعزاز کسی کو نہ ملا جو سلمان کو ملا. فرمایا سلمان منا وانا من سلمان, سلمان مجھ سے میں سلمان سے. آج بھی مفتی تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے, جہاں نے سفر نامہ لکھا, سفر نامے میں مدائن پہنچے, حضرت سلمان کی قبر پہ حاضری دی. کہتے ہیں میں جب حضرت سلمان کی قبر پہ کھڑا ہوا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایک ایرانی تھا, ایرانی, لیکن جب در مصطفیٰ پہ آیا, آج 14 صدیوں کے بعد بھی آپ مدائن میں چلے جائیں, آج بھی سلمان کی قبر کے اوپر جو تختی لگی ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ سلمان منا اہل البیت, سلمان میرے گھر والوں میں شامل ہے, سلمان میرے گھر والوں اہل بیت میں شامل ہے. ایک دن حضور علیہ السلام وضو فرما رہے تھے, حضرت سلمان روتے ہوئے آئے, سلمان روتے ہوئے آئے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مایوب کی کا یہ کون رو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا غلام سلمان رو رہا. پیارے نبی نے وضو چھوڑ دیا,
वहां से उठे तशरीफ लाए, सलमान के कंधे पे हाथ रखा। 350 साल सारे सहाबा में से सबसे लंबी उम्र हजरत सलमान ने पाई। यूं कंधे पे हाथ रखा, फरमाया सलमान क्यों रो रहा? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक मेरा बेटा जवान है, अब मौत व हयात की कश्मकश में है, मैं उसे छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए आ गया। या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा परेशान है, मेरे दिल की धड़कन है। प्यारे नबी ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, पानी लेके आ। सलमान पानी लेने गए। प्यारे नबी ने फरमाया आयतुल कुर्सी मैं भी पढ़ता हूँ, आयतुल कुर्सी तू भी पढ़। सहाबा से फरमाया तुम भी आयतुल कुर्सी पढ़ो, इस पानी पे फूंक मारो। आयतुल कुर्सी सब ने पढ़ी। प्यारे नबी ने फरमाया जा अपने बेटे को पिला के आ। हजरत सलमान दौड़े दौड़े गए, जमात अभी होने वाली थी। सलमान दौड़े दौड़े गए, घर का दरवाजा खटखटाए, अपनी एक औरत को वो पानी सपुर्द किया, इसे पानी पिलाओ। औरत ने जोर से कहा अरे आखिरी वक्त है, देखते जाओ। हजरत सलमान ने कहा बेटा मर जाए ये कबूल है, नमाज छोड़ना कबूल नहीं है। हाँ, नमाज छोड़ना कबूल नहीं है। नमाज छोड़ना, अल्लाह का हुक्म टूट जाए और ये उम्मत जिंदा रहे और नबी की सुन्नत ज़बा हो जाए, उम्मत मुस्कराए और नबी का दीन मिटे, उम्मत तबले बचाए और नबी का दीन मिट रहा है, उम्मत डांसरों को बुक करा रही है। कुरान उम्मत के घरों से निकल गया, टीवी नहीं निकला, कुरान को धक्के दे के घर से निकाल दिया। गाने ना निकले मोबाइल में से, साहिब की जेब में मोबाइल है, उसमें गाने हैं, घर में कोई कुरान नहीं पढ़ता। सुबह उठता है सबसे पहले मोबाइल का मैसेज चेक करता है कि किसने मेरे पास मैसेज किया। अरे ये कुरान भी अल्लाह का मैसेज है तेरे पास, ये कुरान भी अल्लाह का मैसेज है, इसे भी कभी खोला करके मेरा अल्लाह मुझे क्या कहता है। आयतुल कुर्सी पढ़ी, फरमाया जाओ पिलाओ। कहते हैं मैं नमाज नहीं छोड़ सकता, मैंने अपने बेटे को नहीं देखा, मैं आके जमात की नमाज में शामिल हो गया। कहते हैं मेरी हर रकत में मेरे जहन में वही मेरा बीमार बेटा, मेरे जहन में वही बीमार बेटा। कहते हैं जोहर की 4 रकतें पूरी हुई, मैं उठा जल्दी जल्दी, सलाम फेर के उठा। कहते हैं मैंने तीसरा कदम रखा, मेरे कदम रुक गए। कहते हैं मेरे कदम रुक गए, मैंने यूं पीछे देखा, वही बेटा खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। हाँ, तुझे कुर्सी याद रही, आयतुल कुर्सी याद ना रही, कुर्सी के चक्कर में आयतुल कुर्सी भूल गया। कहते मेरे कदम ठहर गए, मेरा बेटा पीछे नमाज पढ़ा है, हुजूर देख रहे हैं मुझे। प्यारे नबी ने फरमाया सलमान तुझे पता नहीं है, जहां सारी दुनिया के इलाज खत्म हो जाए वहां से ये आयत अपना इलाज शुरू करती है। जहां सारी दुनिया के इलाज खत्म होता है वहां से आयतुल कुर्सी शुरू होती है। हाँ, कुर्सी के चक्कर में आयतुल कुर्सी भूल गई, कुर्सी के चक्कर में कुरान भूल गया। अरे चंद रुपयों के चक्कर में दुकान पे बैठा कुरान भूल गया। इस कुरान ने तेरे मन में उजाले उतारने थे, इस कुरान ने तेरे घर की जिंदगी को बदलना था। अरे इस कुरान ने तेरे मुकद्दर को 4 चांद लगाने थे। इस कुरान की तिलावत ने तेरे अंदर के अंधेरे खत्म होके खुशहाली में तब्दील करना था। आज कहते हैं जी हम मौलवियां नू ना इस्लामी धारे में लाना चाहते। नहीं, इस्लामी नहीं, केड़ा धारा, पता नहीं केड़ा धारा क्या मां ये क्या कहते हैं हम जी इन मदारिस को, इन तलबा को, इन उलमा को कौमी पत्नी केड़ा धारा कहते हैं जी, हम इनको कौमी धारे में लाना चाहते हैं। अरे आग लगे तुम्हारी कौमी धारे को, तुम खुद इस्लामी धारे में आ जाओ, अपनी असेंबली को इस्लामी धारे में ले आओ, खुद इस्लामी धारे में आ जाओ कि मुकद्दर बदलना है तो यहीं से बदलना है। जे दुखां विच मेरा दिलबर राजी, सुख उन्हां तो वारे, जिन्हां दुखां विच मेरा दिलबर राजी, सुख उन्हां तो वारे। ओए जे दुखां विच मेरा दिलबर राजी, सुख उन्हां तो वारे। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने बड़ी अजीब बात करके गया, कहते हैं अगर मैं दुखी हूं और मेरे दुखी होने से मेरा दिलबर राजी होता है, कहते हैं मैं सुख इन पे कुर्बान कर दूं दुखों पे। ऐसी जिंदगी हजरत सलमान फारसी हजूर मदाइन के गवर्नर बन गए, मदाइन के गवर्नर। मैंने एक हमारे उस्ताद मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के एक बंदा आ गया,
وہ تھا بینک میں ملازم، بینک میں ملازمت جائز نہیں ہے، وہ بینک میں ملازم تھا، وہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی حضرت میں نے قربانی کرنی ہے تو کیا میں بینک کے پیسوں سے قربانی کر سکتا ہوں؟ ہمارے استادوں نے فرمایا نہیں، بینک کے پیسے سے قربانی نہیں، جائز ہی نہیں ہے، بینک کی ملازمت جائز نہیں، اس کے پیسے سے کوئی بھی چیز خرید لیں، آپ قرآن خرید کے رکھ دیں، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ہمارے استاد جی نے کہا بھی آپ بینک کے پیسوں سے قربانی نہ خریدیں، البتہ اگر کوئی آپ کی کوئی دکان ہے، اس کا کرایہ آتا ہے تو اس حلال پیسے سے قربانی کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا حضرت آپ مجھے یہ بتائیں بینک کی ملازمت کیوں جائز نہیں؟ انہوں نے فرمایا جائز نہیں، حرام ہے، سود ہے۔ تو فرمایا حضرت نے اسے ایک اور مسئلہ فرمایا بھی تو جو ہے نا اب کسی اچھی حلال رزق کی تلاش کر، جب حلال رزق کا بندوبست ہو جائے تو پھر تو اسے چھوڑ دینا۔ فرمایا حضرت آپ مجھے شرعی مسئلہ نہ بتائیں، آپ مجھے تقوی بتائیں۔ کیا بتائیں؟ تقوی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تقوی یہ اسے چھوڑ دے۔ کہتے بس حضرت آپ گوائیں، میں نے آج کے بعد بینک میں نہیں جانا۔ اور اچھا جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اسے ضائع کرتا ہے؟ نہیں، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے سب کچھ چھوڑا، پھر کیا ہوا؟ مدائن کے گورنر بنے، گورنر۔ اچھا جب بڑھا بندہ تھا گورنر بن گئے تو اب سارے بدماش، چور، ڈاکو، لٹیرے وہ کھڑے ہو گئے، چوریاں شروع ہو گئی۔ لوگوں نے کہا حضرت چوریاں شروع ہو گئی۔ فرمایا کوئی بات نہیں، 2 رکعتاں کی ماراں۔ سارے چور، ڈاکو، لٹیرے کتنی رکعت کی ماریں؟ 2 رکعتاں۔ جنگل میں گئے، جنگل کے درندوں سے اعلان کیا، فرمایا آج جنگل کے شیر، چیتے، درندے، آج کے بعد تمہاری ڈیوٹی ہے، تم نے سڑکوں پہ شہر میں پہرا دینا ہے، گلیوں میں۔ اعلان کر کے آگے، اعلان کر کے آگے آئے شہر کے، انہوں نے ان سے کہا شہر کے سارے دروازے کھلے رہیں، کوئی شہر میں چوکیدار نہ ہو، سارے سو جاؤ، سارے دروازے کھول کے سو جاؤ۔ ادھر جنگل میں اعلان کر کے آگے تھے، سارے دروازے کھول کے لوگ سو گئے۔ اچھا لوگ سو گئے، امیر المومنین نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، رابطہ اللہ سے، رابطہ اللہ سے۔ 2 رکعت کی طاقت دیکھیں، پچھلا جمعہ بھی طاقت پہ گزرا ہے نماز کی، 2 رکعت کی طاقت دیکھیں۔ 2 رکعت سے رابطہ اللہ سے ملایا، رات ہوئی، شیر غراتے ہوئے شہر میں پہنچے۔ صبح جو چور تھے نا، صبح جو چور اور ڈاکو تھے، کسی کا جسم پھٹا ہوا، کوئی مرا ہوا، کوئی گلا ہوا، سڑا ہوا، سارے چور ختم ہو گئے۔ 2 رکعت سے سارے چور ختم ہو گئے۔ ایک دن مہمان آئے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جنگل میں گئے، ہرنیاں دیکھ کے بھاگنے لگی، پرندے اڑنے لگے۔ جنگل میں جا کے کہا اے جنگل کے ہرنیوں، تمہیں پتہ ہے آج میرے گھر میں، گورنر کے گھر میں مہمان ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، گورنر کے گھر کھانے واسطے کچھ نہیں۔ فرمایا اے جنگل کی ہرنیوں، تمہیں پتہ ہے آج میرے گھر میں مہمان ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لہذا ایک ہرنی آ جائے اور کھانے کے لیے پرندے آ جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ہرنیاں دوڑتی ہوئی آئی، ایک ہرنی تو سلمان کے قدموں کو چاٹنے لگی، پرندے کوئی سر پہ، کوئی کندھے پہ، کوئی ہاتھ پہ، پرندے آ کے بیٹھ گئے اور زبان حال سے کہنے لگے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ امیر المومنین مدائن کے گورنر حضرت سلمان، آپ کیا پرندوں کو بلا رہے ہیں؟ یہ آپ کے دوستوں کے سر حاضر ہیں، ان پہ چھریاں چلائیے، مہمانوں کو کھلائیے۔ یہ سلطنت ہے نماز، یہ سلطنت ہے نبی کی زندگی، اتنی بڑی دولت ہے پیارے نبی کی سنتیں، اتنا بڑا عروج ہے پیارے نبی کا دین۔ اس لیے نیت کرو، آخری عمر تھی، رو رہے تھے، آخری عمر، روح قبض ہونے لگی، رو رہے تھے۔ صحابہ کرام آئے، پوچھا رونے کی وجہ؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی شاید نبی کی زندگی سے بدل گئی ہے۔ صحابہ نے غور کیا، فرمایا نہیں، آپ کا سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم پیارے نبی کی سنت سے مزین ہے۔ فرمایا نہیں، میری زندگی بدل گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت کیسے بدل گئی؟ فرمایا یہ دیکھو میرے گھر میں دنیا گھس آئی، میرے گھر میں دنیا گھس آئی۔ صحابہ نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، اب یہ گورنر کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ گورنر کا گھر ہے، یہ بنی گالا نہیں ہے کہ کتے بھی مربے کھائیں، یہ بنی گالا نہیں ہے،
کہ عوام کو روٹی نہ ملے اور وزیر اعظم کے کتوں کی مربے سے اور دیسی گھی سے پرورش کی جائے. یہ گورنر کا گھر ہے. کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے گورنر کے گھر میں نظر دوڑائی، 2 پیالے پانی پینے کے، 1 مٹکا، 2 بستر، پورے گھر کا سامان. ہم نے کہا حضرت یہ تو کوئی سامان نہیں ہے. پھر چیخ ہماری رونے لگے. فرمایا نہیں، 1 پیالے سے گزارا ہو سکتا تھا، یہ میں نے 2 رکھ لیے. 1 بستر سے گزارا ہو سکتا تھا، یہ 2 بستر رکھ لیے. یہ زہد ہے، یہ تقوی ہے. یہ صحابہ کرام اپنی زندگی میں سمجھا گئے ہمیں. اگر بلندی چاہتے ہو تو نبی کی سنت پہ آنا پڑے گا، اگر عروج چاہتے ہو تو دین کی طرف آنا پڑے گا، اگر پیارے نبی کی زندگی والا سکھ چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو تو نبی کی زندگی کی طرف واپس پلٹنا پڑے گا. اگر نہیں پلٹو گے تو جی میں دھیکے ہون کھاندے پہ ہیں، ای میں اگو گڈی ٹردی راسی. کتنے چلے گئے یار، سارے شور مچایا کرتے تھے کہ ہم جب پاؤں ماریں گے دنیا ہل جائے گی. کتنے چلے گئے کہ جب گزرتے تھے سڑکیں ان کے لیے بند کر دی جاتی تھی. فلاں شاہ آ رہا ہے، اس نے گزرنا ہے، جاؤ. ہم ایک جگہ تشکیل ہو گئی، ایک وزیر اعظم کی قبر پہ کھڑے تھے. ایک ٹوٹی ہوئی قبر، ٹوٹی ہوئی قبر، ٹوٹی ہوئی قبریں، کتے پیشاب کر رہے، گدھے پیشاب کر رہے. اللہ سے توبہ کرو اور رخ کو پیارے نبی کی سنت کی طرف موڑو کہ عزتیں اور بلندیاں اللہ نے یہی رکھی ہیں. اس کی کون کون نیت کرتا ہے بھائی؟ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی سنت کے مطابق. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کی سچی سنتوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.